السلام علیکم ناظرین، دس از اسٹیٹ افیئرز اینڈ آئی ایم رباب سلمان۔ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال اور آج 16 روزہ ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے اختتام کو پہنچا۔ مریم نواز صاحبہ اور آرمی چیف آف آرمی اسٹاف نے اس میں شرکت کی۔ اظہر صدیقی سربراہ جوڈیشل کمیشن نے اخراجات پر سوالات اٹھائے۔ وزیر اعظم، چیئرمین نیب، گورنر اور اینٹی کرپشن کو خطوط لکھ دیے گئے۔ آج پھر 10 ملک دشمن ہلاک ہوئے۔ ISPR، دہشت گردی کا خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ CGP نے جیلوں کا دورہ کیا اور قیدیوں کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ آذربائیجان اور پاکستان یکجان دو قالب۔ جی السلام علیکم اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ رباب۔ آج میرا خیال ہے ذرا تھوڑا خوشی کی خبر سے بات کر لیتے ہیں۔ ہاں بالکل ہارس اینڈ کیٹل شو، بالکل یہ اس کے ساتھ پاکستان کے خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کی بڑی ہی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ ایک زمانے میں جب یہ زیادہ کنٹرول نہیں تھا، تو میں نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب ہائپر سٹار نہیں بنا تھا، جی، تو یہ اس کو پنجاب میلے کا نام دیا جاتا تھا، مویشیوں کا اور اس طرح گھوڑے، عام انٹری فیس بھی کوئی نہیں تھی۔ ہم نے وہ دور دیکھا ہے 70s میں، براہ خالد صاحب اس وقت پیپل پارٹی کی حکومت میں بھی انہوں نے اس کو بڑا عروج پر پہنچایا۔ پنجاب سے لوگ اپنے بیل، اپنی گائیں، اپنی بھینسیں، گھوڑے اور اس طرح نیزہ بازی کے مقابلے ہوتے تھے، کبڈی ہوتی تھی، یعنی وہ اور قسم کی جو پنجاب کا بیسک کلچر ہے، یعنی کہ اپنا کلچر جو ہے ہاں، وہ آل اوور دا پاکستان اور آل اوور دا پنجاب جو ہے وہ آپ لے کر آتے تھے اینڈ دے شو دیم سیلف۔ یہ اسی کی کنٹینیوٹی جی ہے۔ لیکن بڑا کچھ جیسے بدل چکا ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ لاہور کے اکثر لوگوں کو یا پنجاب کے اکثر لوگوں کو اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی گئی۔ لوگ آتے اور خوشی سے کم اس حبس زدہ معاشرے میں، یا اس دوران جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی حالات ہیں یا ذاتی کسی قسم کے مسائل ہیں، یہ میلے ٹھیلے جو ہیں یہ باقاعدہ طور پر کسی قوم کی زندہ ہونے کی ایک علامت سمجھے جاتے ہیں، بالکل۔ اور اسی موسم میں یہ لگتے تھے۔ پہلے بھی آگے پیچھے اکثر تو ویسے مارچ میں لگتے تھے، کیونکہ موسم ذرا بدل جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں مارچ کے بعد جب گندم کی فصل تیار ہوتی ہے، اس سے ذرا پہلے لوگ بیل خریدنے آتے تھے، بیچنے آتے تھے، مقابلے ہوتے تھے باقاعدہ دودھ دینے والی بھینسوں کے، گاؤں کے، اور گھوڑ سواری، نیزہ بازی، کبڈی، یہ بڑے شاندار تھے۔ مطلب میں اگر اس کو یاد کرنا چاہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو میلہ عام آدمیوں کے لیے تھا، عام قسم کے لوگ آ کے پھرتے تھے۔ ہاں یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی یہ جو پیراشوٹر بھی تھے، مجھے یاد ہے اوپر سے چھلانگیں لگاتے تھے۔ اب یہ 16 روزہ جو لگا ہے، اس کو بہتر کہنا چاہیے، اچھا کہنا چاہیے۔ نہیں، 16 روزہ میرے خیال میں آئی تھنک سو دس از اے لانگ پیریڈ، یعنی کہ 16 دن میں ایک شو دکھانا جس میں سارا جو ہے وہ پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں، اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بٹ دا تھنگ از دس کہ اس کو کیٹر کرنا، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمیں جو دکھنے میں نظر آتا ہے کہ اس کو پھر ایک ہی جو کہتے ہیں نا اس میں چلانا، سٹائل سے چلانا، ایک ردھم رکھنا، دیٹ از ویری، نہیں وہ تو اور باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی سسٹم، ہوتی ہے، ہاں ٹیمیں سلیکٹ کی جاتی ہیں، بالکل۔ ہر ٹیم کے لیے مختلف اوقات ہیں، مختلف ڈیز ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک کویسچن جو آج کرنا چاہ رہی تھی، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ کرکٹ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑی جو ہے وہ بوم پہ ہے، تو کرکٹ کے لیے آپ دیکھیں کتنی سیکیورٹی ہے، اس قدر سیکیورٹی ہے، سنائپرز جو ہیں وہ اس کے لیے وہ ہوئے ہوئے ہیں۔ بٹ دا تھنگ از دس کہ یہی صورتحال میں نے بالکل یعنی کہ دوسری طرف 360 ڈگری پہ بات کر رہی ہوں، کہ دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ علاقے جن کے اندر ٹیررسٹ گھسے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم سیکیور گارڈ کرنے میں ہمارا جو پرابلمز آ رہی ہیں، اور ہم جس طرح باقی انٹرنیشنلی لوگوں کو جو گیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم سیکیور کر رہے ہیں، دیز آر ٹو ڈفرینٹ اسپیکٹس آف پاکستان۔ دیکھیں اس کو بالکل آپ نے اس کو نروس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، بات صحیح ہے۔ یہ تو اگر میرا خیال ہے پورے ملک میں سروے کرایا جائے یا ریفرنڈم کرایا جائے کہ کرکٹ رہنا بھی چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں۔ آپ کراچی میں ہو یا لاہور میں ہو، لاہور میں آپ دیکھیں کہ ٹریفک کا ازدحام ہو جاتا ہے۔ جی آج اسلام آباد سے میں ڈائریکٹ آ رہا ہوں، اسی پروگرام میں نے آنا تھا،
تو آپ حیران رہیں گے کہ کتنا بڑا سویلائز شہر ہے، بڑا پلانڈ شہر ہے، لیکن 2.5 گھنٹے مجھے لگے مختلف گلیوں میں، نہ کوئی ڈائریکشن تھی، نہ کوئی وہاں پولیس ٹریفک کو انتظام کرے. مجھے یہ لاہور ہی لگا کہ ایک ماڈل رول جو پولیس تھی وہ اسلام آباد میں نظر نہیں آئی. G6 کی ہر گلی میں سینکڑوں گاڑیاں جن کی ازدحام تھا، اور 2.5 گھنٹے میں نے وہاں اپنی گاڑی کبھی کہیں روکی رکھی، کبھی چلائی، کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ آپ نے جانا کہاں ہے. اس کا شروع ہوتا تھا پارا کو سے. پارا کو سے سب سے پہلے آپ جو آتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہاں مین 0.2 تک تو پہنچنا خیر بہت ہی محال ہے، جہاں یہ نمائش وغیرہ ہوتی ہے، یہ پنڈی کو راستہ جو جاتا ہے. اب اسلام آباد کلب لگا لیں، اسلام آباد کلب تک وہ گاڑیوں کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے. وہاں سے آ کے آپ کراچی کمپنی تک جائیں، پھر وہاں سے واپس ٹرن لے کے آئیں. آگے انہوں نے بیریئر رکھے ہوئے تھے. پہلے بیریئر انہوں نے آپ پارا کے سامنے جہاں اسٹیڈیم ہے، جمنیزیم ہے، وہاں رکھے ہوئے تھے. یعنی کسی کو کوئی پتہ نہیں جانا کہاں ہے. کرکٹ کے علاوہ پاکستان کے تمام کھیلوں کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اور مصیبت یہاں یہ ہے کہ ایک دفعہ وزیر اعلیٰ بنتا ہے، جیسے نجم سیٹھی صاحب تھے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے بندہ وزیر اعلیٰ بنے گا یا بعد میں بنے گا وہ چیئرمین پی سی بی ضرور بنے گا. اسی طرح محسن نقوی صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ کے بعد ان کو شوق چڑھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. ابھی آپ نے سیکورٹی کی بات کی، وہ سیکورٹی کے ہیڈ ہیں، سارے پولیس ان کے انڈر ہے، ایف آئی ان کے انڈر ہے، رینجر ان کے انڈر ہے. صرف وہ کرکٹ کی وہ اس کو سیکیور کر رہے ہیں. باقی ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، چوریاں چکاریاں ڈکیتیاں ہو یعنی رہی کہ ہیں. ہمیں دونوں چیزیں جو ہے وہ ایٹ دا سیم مومنٹ پاکستان میں نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کی جو ہے چاہے نہیں، پرائرٹی سیکیورٹی، نہیں ہے، ہاں پرائرٹی یہ جیلی پریورٹی قسم نہیں ہے، کا ہم اور نے، اور پھر ہم سیکیورٹی ہارے بڑے طریقے اگر سے. چاہیں تو سیکیورٹی دے سکتے ہیں. یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہمیں کرکٹ میں یہ چیزیں نظر نہ آتی تو ہم کہتے کہ ہاں ہم جو ہیں اس لیول پہ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. بٹ ڈیفینیٹلی اگر ہے تو ہم فراہم کر رہے ہیں نا. جب ہم کرکٹ ٹیمز کو اتنی اچھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو وائی شوڈنٹ وی گیو ٹو دا میں تو سیولینز اس آف دا کو پاکستان. کہتا ہوں مس مینجمنٹ ہے، ستیہ ناس ہے. یہ کوئی جی سیکورٹی نہیں ہے. سیکورٹی مجھے بتائیے، پوری دنیا میں کرکٹ میچ ہوتے ہیں، کئی قسم کے ریسلنگ کے مقابلے ہوتے ہیں. فٹ بال سب سے دنیا کا مہنگا ترین گیم ہوتی ہے. تمام سڑکیں کھلی ہوتی ہیں. آپ کسی ملک میں چلے جائیں، یہ کیا بات ہے بھی آپ اگر آپ نہیں کروا سکتے تو نہ کروائیں، یا سیکورٹی کو ایسے میئر کریں کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ لیں، لوگوں کو اصل میں جینے دیں. پاکستان میں سیولینز جو ہیں نا ان کی واقعی کوئی پرائورٹی نہیں ہے. ان کو کسی پرائورٹی پہ رکھا ہی نہیں گیا، وہ لیسٹ پرائورٹی اچھا پہ ہیں. مجھے ایک 2 سال آپ بتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. اسی طرح آج جو ہے وہ اختر حسین صاحب ایڈوکیٹ جو حضرت صدیق صاحب، جی انہوں نے نہیں، اختر حسین صاحب اچھا اوکے. ایڈوکیٹ جو ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے جو ہے یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں، انہوں نے اس سے آج ریزائن کر دیا ہے. اور اس کی ریزائن کرنے کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کنٹروورسیز ہیں اس کی ممبرشپ میں اور اس کی 26 امینڈمنٹ کے بعد سے، تو اس پہ وہ بہت زیادہ ان کو ہے جس وجہ سے ہی ریزائن. تو یہ ایک ایسے المیہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں فکر میں ڈال رہی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو سٹیبلائز نہیں کریں گے، ہم پاکستان کی سیکیورٹی فار سیولینز نہیں رکھیں گے. جیسے آج آپ اسلام آباد سے آئے اور آپ نے اتنی مشکل اور دقت دیکھی ہے، وہ دقت ایک اسلام سول آباد ڈپلومیٹ سے پھنسے جی ہوئے ہیں بالکل سارا. آپ دیکھیں وہاں فیڈرل سیکٹریز ہیں، وہ سیکٹریز ہیں ڈیلیگیشن وہاں پھنسے ہوئے بالکل. تھے، وہ گلیوں محلوں میں پھنسے ہوئے تھے. اسی طرح ایک ممبر آف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کا اس بات پہ ریزائن کرنا بھی ہمارے لیے نہیں جو وہ میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے. لمحہ فکر ہے. میرا اختر حسین کے متعلق میرے پاس اور بھی خبر ہے. جی جی اختر حسین جو لکھا ہے ریزائن میں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنا پر. جی ایسا نہیں ہے. احسن بھون صاحب کا نام ہے، کیونکہ صبر تو آتا نہیں کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں پاکستان بار کونسل میں ہونا چاہیے، ہمیں سپریم کورٹ کا الیکشن بھی ہم نے لڑنا ہے، ہمارے چیمبر سے جج بھی بننے چاہیے. پہلے تو یہ صورتحال ہے، یہ 4-5 لوگوں نے پاکستان کی تمام جوڈیشری کو اس طرح الٹ پلٹ دیا ہوا ہے، الٹ پلٹ دیا ہے کہ اب ان کو صبر نہیں ہو رہا. ایکچوئل احسن بھون صاحب نے آنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے اگر اختر حسین صاحب کا کوئی ضمیر زندہ تھا تو وہ تمہیں رہتے. میں تو یہ کہتا ہوں، یہ کیا بات ہے کہ میں ریزائن دے کے جا رہا ہوں. یہ اس ملک میں ریزائن دینے سے تو وہ کہیں کہ چلو چھٹی ہوئی ہے، نیا بندہ رکھ لیتے ہیں. اس میں کون سی جیسے بات؟ کہ ہمارے پاس پاسٹ میں ہے کہ پی ٹی آئی نے اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی ادھر سے اپنے آپ کو ریٹریو کر لیا کہ جی نہیں ہم نہیں کریں گے، تو کیا فرق پڑا؟ نقصان ہی ہوا نا. ایسا ہی ہے. یعنی کہ جو ایک ہماری فیئر گیم ہونی تھی وہ فیئر گیم ہوئی نہیں.
اور اب ہونا جو تو ہے یہ چاہیے کہ باقاعدہ طور پر اس بندہ اس کمیشن یا کمیٹی یا جو بھی اتھارٹی ہو گٹس ہونے حصہ رہنا چاہیے، لڑنے کے لیے اپنی گٹس آواز ہونے اٹھائیں. چاہیے. آپ ہاں گھر آ گئے، بالکل آپ وہی گھر نا، آ گئے، آپ بالکل یہ صحیح کہہ کون رہے سی ہیں. آپ نے شہادت گٹس کا ہونے درجہ چاہیے، لڑنا چاہیے، فائٹ کرنی فائٹ چاہیے. کرنا. یہ نہیں، آپ دیکھیں 3 تھرائس ان کو جو ہے نا وہ الیکٹ کیا گیا، تھرائس یونینسلی ان کو الیکٹ کیا گیا، اور اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں سرو کر چکا ہوں جو میں کر سکتا تھا، اب مجھے میری سمجھ سے بالا تر نہیں ہے. وہی ہے نا، وہ کہتے رہے، لیکن یہ ہے کہ دوسری خبریں بھی ہیں کہ جی ان کو اس سیٹ سے باقاعدہ طور پر اتنا زچ کیا گیا، بلکہ ان کو کہا گیا کہ آپ یہی لکھ دیں کہ میں تو بڑا مصروف ہوں، میرے ذاتی میں معاملات ہیں، تو ہم اپنا بندہ لے آئیں گے، کیونکہ ایک آدھی مخالف آواز اس وقت حکومت کو گنجائش نہیں اس کے پاس. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، جیسا پوری دنیا میں تھنک ٹینکس ہیں جی وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں سرور باری ہے، سرور باری جو ہے پٹن کے جو سروے کرتی ہے پاکستان میں، وہ عام طور پر مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی اپنے زمانے میں ان کو بڑا ویٹیج دیتی رہی ہیں کہ یہ صحیح سروے پاکستان میں کرتے ہیں، الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ الیکشن رگ ہوئے ہیں، کتنے پرسنٹ درست ہوئے ہیں. انہوں نے بہت بڑی ایک رپورٹ شائع کی. اسلام آباد کے دفتر پر ان کا قبضہ ہو گیا، اور ملتان کا آفس بھی کل بند. انہوں نے کہا جی وہ اس پر بھی مجھے مشکلات آ رہی ہیں. کیا نام ہے اقبال صاحب، دیکھیں دوسری طرف عمران خان کا جو ہے وہ میسج ہے کہ میں نے جو خط لکھا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیور نہیں لینی تھی. یعنی کہ ایک عجیب کانٹروورسی ہے. آپ پہلے لکھتے ہیں، ہم نے وہ خط آپ کو پتہ ہے اپنے پروگرام میں سارا پڑھا، اس کی ایک ایک چیز کو ہم نے ڈسکس بھی کیا. اب وہ کانٹروورسی عجیب سی، جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی فیور کو نہیں میں نے مانگا تھا، بلکہ میرا لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے جن کو میسج دینا تھا وہ میسج ان کے جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں یہ چیزیں بالکل آپ نے صحیح کہا. خط جو ہے وہ اس کی ایک چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. ایک دفعہ پہلے بڑے پرانی میں نے دہرائی تھی. جی خط اپنی اہمیت جو ہے وہ اس کی جو ہونا تھا ہو چکا، صحیح. ڈسکس ہو چکا، ٹی وی پروگرام چینل میں اس پر ڈیبیٹ ہو چکی. اب سارا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے. انہوں نے یہ نہیں کہا، ان کا مطلب ہے افواج پاکستان. بات انہوں نے وہیں رکھی ہے. وہ افواج پاکستان کو تو سارے پاکستان کے لوگ لو کرتے ہیں، اس میں کون سی بات ہے. بالکل تو جو بھی پاکستانی فوج کے خلاف اس کے ہم بھی خلاف ہیں. بالکل. ان کو وہ کہتے ہیں اس پر سوچیں. یہ خط پورا انٹرنیشنل ڈیبیٹ کا حصہ بن چکا ہے. بالکل. جن کو کہنا تھا، کہنا کیا تھا، پاکستانی عوام کو کہنا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے. ہو از دا ریسپانسبل. کوئی اس کی آرمی چیف کی بات سے یہ بات شروع ہوئی کہ خط مجھے نہیں ملا، اور میں سمجھتا اس زمانے میں خط کا کسی کو ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ابھی گوگل پر جائیں، نکال لیں، اس کو پڑھ لیں، نہ مانے. انہوں نے کہا جی اگر ملا بھی تو پڑھوں گا نہیں، میں وزیران کو بھیج دوں گا. یہ بہرحال سلارے حال ہیں، ظاہر ہمارے وہ آرمی چیف ہیں، وہ ایسا بات کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر خط خراب بھی ہو تو اسے پڑھنا چاہیے، اس کا جواب بھی دینا چاہیے. کیونکہ جواب آپ یو ہیو دا رائٹ کہ آپ اپنے طریقے سے جواب دیں کہ جی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس پر ڈیبیٹ کریں، جس طرح آپ آج کل مختلف یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، آئی ایس پی صاحب، تو وہاں ان لوگوں کو پڑھائیں خط بھی. کیا یہ خط ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ خراب یعنی ہو رہی کہ ہے. دیکھیں آپ اگر کسی چیز سے کسی حقیقت سے نظریں چرا رہے ہیں، آپ جو ہے یو آر ون آف دا مین فورس آف دا پاکستان. آپ اس سے نظر چرا کے آپ اس کو اٹینڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس سے یعنی کہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اس خط میں ایسا کیا ہے، ایسی کون سی میں کہتی ہوں چیز مانگ لی گئی ہے جس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو سکتی، جس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی؟ یعنی کہ ہم جو ہے بینگ اے سویلینز جو ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں آئی ایس پی آر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر ڈسکس کر سکتی ہے، چاک آؤٹ کر سکتی ہے اگر چاہے تو. اس سے بھی آگے آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں ابھی ہم روزانہ یا کبھی نہ کبھی آج سارے دن کی ٹاک میں ایک ذکر ضرور آپ کے لائرز میں ہوتا ہے، 26ویں ترمیم، اس کے تحت بننے والے آئینی بینچ. جی جب بات ہو رہی ہے تو بات کو سننا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جب تک 26ویں ترمیم ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا. مثلا آئینی بینچ بنے گا، آئینی بینچ کی جو فارمیشن ہے وہ 26ویں ترمیم کی مرہون منت ہے. وہ 26ویں ترمیم چیلنج ہو چکی ہے، اس پر آپ فل بینچ نہیں بناتے. اور اقبال صاحب اسی بات پہ آپ سے جو ہے نا بریک کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین، stay tuned with us.